بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاصہ دوم تعلیم المنطق. ہم لوگ پڑھ رہے تھے نوع کی اقسام. پہلی تقسیم ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی جس میں ہم لوگوں نے 2 قسمیں پڑھی تھی، نوع حقیقی اور نوع اضافی. آگے جو ہمارے پاس مزید وضاحت آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ترتیب کے اعتبار سے نوع کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں، اگر آپ لوگ وہی ترتیب اپنے ذہن میں واپس لے کر آئیں جو ہم لوگوں نے یہاں پر پڑھی تھی، کون سی؟ جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان جو ہے وہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. حیوان، جسم نامی اور جسم مطلق، یہ 3 ہمارے پاس آ گئی تھیں نوع اضافی. وہ کس طرح سے آئی تھیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا آپس میں مقابلہ جب ہم کرتے ہیں، یعنی اضافت کرتے ہیں ایک افراد کی دوسرے کے ساتھ، تو یعنی ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ الانسان والبقر، انسان اور بقر دونوں کیا ہیں؟ تو پھر اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں حیوان ہیں. تو درمیان یعنی اس کے جواب میں اگر جنس آ جاتی ہے، جو حیوان جو ہے وہ ایک جنس بھی ہے نا. میں نے آپ کو اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ اگر ہم اجناس کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی نوع کے اعتبار سے دیکھیں، تو یہ 4 نوع بنتی ہیں، اور اگر اجناس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 4 جنسیں بنتی ہیں. یعنی انسان جنس نہیں بنتا. اگر اسی والے سبق کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں واپس لے کر آئیں تو ہم لوگوں نے کیا چیز پڑھی تھی کہ یہ 4 جو ہیں وہ نوع ہیں اور یہ 4 جو ہیں وہ جنس ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ جنس نہیں ہے، اور ادھر سے دیکھ لیں تو جوہر جو ہے وہ نوع نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ جب ہم انسان کو حیوان کے افراد کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے تو پھر جواب میں جنس آتا تھا. تو جب جواب میں جنس آ جائے گا تو پھر جس کو ہم نے پہلے رکھا ہوا ہے، یعنی انسان اور فرس کا مقابلہ کروایا نا، یا انسان اور غنم کا مقابلہ کروایا، تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ نوع اضافی ہو جائے گا. تو اس کا مطلب انسان جو ہے وہ نوع حقیقی بھی ہے، کیونکہ حقیقی اعتبار سے اگر نوع کی ہم قسم دیکھیں، یعنی جس کے بیچ میں ایک ہی طرح کے حقیقت کے افراد موجود ہوتے ہیں، تو ہم اس کو نوع حقیقی کہتے ہیں نا. اور جس کے بیچ میں مختلف جو ہے حقیقتوں کے افراد موجود ہوتے ہیں تو اس کو ہم جنس کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم حقیقی اعتبار سے دیکھیں تو حیوان، جس میں نامی، جس میں مطلق، جوہر جو ہیں وہ جنس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم لوگ اضافت والے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو حیوان بھی نوع اضافی بنتا ہے، انسان بھی نوع اضافی بنتا ہے، حیوان بھی نوع اضافی بنتا ہے، جس میں نامی بھی نوع اضافی بنتا ہے، اور جس میں مطلق کی بھی جوہر کے ساتھ جو ہے وہ اضافت ہو سکتی ہے نا. اس کی طرف ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں، مقابلہ کرا سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوہر کے افراد کا ہم کسی بھی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرا سکتے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ہمارے پاس ایسے افراد نہیں آتے، کوئی بھی ایسی نوع نہیں آتی. تو اس وجہ سے جوہر جو ہے وہ نہ تو نوع حقیقی آتا ہے، کیونکہ حقیقی اعتبار سے بھی اس تعریف پر مکمل نہیں ہو رہا، اور نہ ہی اس کی کسی کے ساتھ اضافت ہو رہی ہے. تو نہ تو جوہر جو ہے وہ نوع حقیقی بنتا تھا، نہ ہی نوع اضافی بنتا تھا. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ریوائنڈ کروا دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بیچ میں ہمارے پاس یہ 4 جو تھیں وہ نوع آ گئی تھیں. اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ترتیب آ رہی ہے. اچھا، اب اگر آپ غور کریں تو میں نے اس پیج پر آپ کو نا تھوڑی سی اور مثالیں وضاحت بیان کی ہیں. ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا، یہ میں جس ترتیب سے میں نے لکھ دیا، یہ میں اس طرح لکھتی ہوں کہ میں کلی کے اعتبار سے یہ چیزیں کلی یا جزئی کے اعتبار سے نہیں لکھتی، میں نوع حقیقی کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے لکھی تھی. لیکن اگر جو اس کی ترتیب ہم کریں نا تو اصل میں جوہر سب سے اوپر آتا ہے، پھر اس سے نیچے جو ہے وہ جسم مطلق آتا ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جوہر جو ہے وہ ایک کلی ہے نا. اس کلی کے جو افراد ہیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جسم مطلق بھی تو شامل ہے نا. یعنی جوہر کے افراد کے اندر جسم مطلق بھی آتا ہے، اس کی تعریف کے اندر وہ اس کا جز بھی بنتا ہے. اس سے آگے جو ہے وہ ہمارے پاس جسم نامی آ جاتا ہے. جسم نامی کے بعد اس کے اندر حیوان داخل ہے، حیوان کے اندر انسان داخل ہے. تو اصل میں یوں ترتیب بنتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر جو میں نے ترتیب لکھی ہے وہ نوع حقیقی اضافی ان کے اعتبار سے لکھی تھی، لیکن اصل میں ترتیب یہ کس طرح سے جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوان کا حصہ ہے، حیوان جسم نامی کا حصہ ہے، جسم نامی جسم مطلق کا حصہ ہے، جسم مطلق جوہر کا حصہ ہے. تو اسی کی وضاحت میں نے یہ اس والی مثال میں کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مثال کس طرح سے ہے کہ دیکھیں، جب بھی ہم لوگوں نے اس کا کسی بھی فرد کا ہم لوگوں نے تعلق دیکھنا ہے نا، تو اب سب سے پہلے میں نے انسان کے فرد کا تعلق آپ کو یہاں پر بیان کر دیا. تو انسان کے فرد میں کون سے آتے ہیں؟ زید، بکر، علی، عمر، کوئی بھی آ سکتا ہے نا. وہ ساروں ان میں سے کسی کا بھی نام آپ لے لیں. جیسے میں نے یہاں پر زید کا نام لے لیا. اب زید جو ہے وہ کس کی جز بن رہی ہے؟ کس کا فرد بن رہا ہے؟ انسان کا. انسان جو ہے وہ کس کی جز بن رہی ہے؟ یعنی انسان کس کے اندر داخل ہوتا ہے؟ حیوان کے اندر ہے نا. یعنی یہ حیوان ناطق ہے. تو پھر زید جو ہے وہ انسان کا جز ہو گیا، انسان جو ہے وہ حیوان کا جز ہو گیا، حیوان جو ہے وہ جسم نامی کا جز ہو گیا، کیونکہ جسم نامی کی آگے 2 قسمیں آ جاتی ہیں نا، حیوان اور غیر حیوان. ٹھیک ہے. پھر جسم نامی جو ہے وہ جسم مطلق کے اندر شامل ہو گیا، جسم مطلق جو ہے وہ پھر جوہر کے اندر شامل ہو گیا. تو اس اعتبار سے کسی بھی شخص کا جب ہم نے کسی بھی فرد کا تعلق ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو وہ اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. تو اسی اعتبار
سے میں نے پھر حیوان کے افراد کا تعلق میں سے اس میں سے میں نے آپ کو فرس یعنی گھوڑے کا تعلق بیان کر دیا. اب فرس کس کا حصہ ہے؟ وہ حیوان کا حصہ ہے. حیوان کس کا حصہ ہے؟ وہ جسم نامی کا حصہ ہے. جسم نامی جسم مطلق کا حصہ ہے. جسم مطلق جوہر کا حصہ ہے. تو میں نے یہ ایک مثال بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ جسم مطلق کے ایک فرد کو اٹھا کر یعنی کہ شجر کو, اس کی میں نے یہاں پر وضاحت بیان کر دی ہے. تو اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر شجر جو ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ وہ جسم مطلق کا حصہ ہے. جسم مطلق کس کا حصہ ہے؟ وہ جوہر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم کسی بھی چیز کا تعلق فرد کا وہ اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. تو شجر جو ہے وہ اس میں جز ہے اور جسم مطلق جو ہے اس میں کلی کے طور پر آیا ہوا ہے, جس کو ہم نوع اضافی بھی کہتے ہیں, اور جوہر پھر ہمارے پاس آگے جنس آ جاتا ہے, یعنی اس اعتبار سے یہ بنتی ہے. اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ترتیب کے اعتبار سے نوع کی قسمیں پڑھنے لگے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم اس طرح سے اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم اوپر جاتے ہیں, اس طرح سے نہیں جاتے جس طریقے سے میں نے لکھا ہے. تو اس کے بیچ میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا جوہر آئے گا پہلے نمبر پہ, جسم مطلق آئے گا دوسرے نمبر پہ, جسم نامی آئے گا تیسرے نمبر پہ, حیوان آئے گا چوتھے نمبر پہ, اور انسان آئے گا پانچویں نمبر پہ. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جوہر ہم لوگ اس کو پہلے نمبر پہ نوع کی قسموں میں نہیں رکھ سکتے. نوع کی قسموں میں ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ یہ نوع ہے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے ہمارے پاس یہ آئی نا, تو اس اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے نمبر پہ کون سا ہے؟ جسم مطلق. اب آپ اگر اس پر غور کریں تو اس کے اوپر جو ہے وہ جوہر موجود ہے جو ایک جنس ہے, یعنی اس کے اوپر کوئی بھی نوع موجود نہیں ہے. جسم مطلق سے اوپر کوئی بھی نوع نہیں ہے, لیکن اس کے نیچے ہے. ٹھیک ہے, تو جسم مطلق جس کے اوپر کوئی بھی نوع نہیں ہے یہ سب سے اوپر ہے. تو سب سے اوپر کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالی. ٹھیک ہے, عالی جو سب سے بلند ہوتا ہے. تو جسم مطلق سب سے اوپر والی نوع ہے کہ اس کے اوپر اور کوئی بھی نوع موجود نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہم جسم مطلق کو کہتے ہیں نوع عالی. ٹھیک ہے, انسان کو دیکھیں آپ, انسان سب سے نیچے ہے. ٹھیک ہے, انسان کہاں ہے؟ سب سے نیچے ہے. اس کے نیچے کوئی بھی نوع موجود نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر نوع موجود ہے. تو اس کے نیچے کوئی نہیں ہے, سب سے آخری والی یہ ہے, تو اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سافل. سافل کہتے ہیں نیچے کو. ٹھیک ہے, تو انسان ہوگی نوع سافل جس کے نیچے کوئی نوع موجود نہیں ہے لیکن اس کے اوپر نوع موجود ہے. جسم مطلق وہ ہوگی جو سب سے اوپر ہے, اس کے اوپر اور کوئی نوع نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے نوع موجود ہے, تو یہ نوع عالی ہو گئی. اب دیکھیں درمیان والی یہ جو دو بنتی ہیں حیوان اور جسم نامی, اگر آپ ان پہ غور کریں تو ان کے اوپر بھی نوع موجود ہے, نیچے بھی نوع موجود ہے. حیوان کو دیکھ لینا, حیوان سے اوپر انسان, حیوان سے اوپر جسم نامی بھی ہے اور حیوان سے نیچے انسان بھی ہے. جسم نامی کو دیکھ لیں, اس سے اوپر جسم مطلق بھی ہے اور اس کے نیچے حیوان بھی ہے. تو یہ درمیان میں آ گئے نا, تو درمیان والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ متوسط. وسط سے بنا نا, درمیانہ, متوسط. تو یہ دونوں نوع کیا بن جائیں گی؟ نوع متوسط. ٹھیک ہے, یہی چیز وہاں بیان کی گئی ہے. اصل میں یہی تین قسمیں ہوتی ہیں. چوتھی جو ہے نا وہ کچھ ائمہ کا بیچ میں اختلاف آتا ہے, اس کی وجہ سے وہ نوع مفرد بھی بنا لیتے ہیں. اس کی وضاحت میں مزید آپ کو ابھی بڑھاتی ہوں, پہلے یہ تین قسموں کی وضاحت ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کی وجہ حسر کی طرف آ جائیں. یہاں پر وجہ حسر انہوں نے بیان کی ہوئی ہے کہ نوع جو ہے وہ چار حال سے خالی نہ ہوگی. یعنی دیکھیں نا, کوئی بھی چیز ہے یا تو اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی ہے, نیچے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب اوپر بھی ہوگی نیچے بھی ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے وہ درمیان میں ہے, تو وہ نوع متوسط کہلائے گی. یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے, وہ سب سے اوپر ہے اور اس سے نیچے ہیں, تو اس کا مطلب جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ فرسٹ پوزیشن پہ جو ہوتا ہے اس کو عالی کہا جاتا ہے, بلند کہا جاتا ہے, تو وہ نوع عالی کہلا لے گی. ٹھیک ہے, ایک اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے اینڈ پر ہو, اس سے نیچے اور کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کے اوپر چیزیں ہیں, تو سب سے اینڈ والی جو پوزیشن ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ سافل. تو اس اعتبار سے یہ نوع سافل آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک نوع مفرد کی جو انہوں نے تعریف کی کہ جس کے اوپر بھی کوئی نوع نہیں ہے, اس کے نیچے بھی کوئی نوع نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو ہم نے ایسا کچھ پڑھا ہی نہیں کہ جس کے اوپر بھی کوئی نوع نہ ہو, نیچے بھی کوئی نہ ہو. اس کی وضاحت میں آپ کو الگ سے کراتی ہوں, پہلے آپ باقی تینوں کی جو تعریفات و امثلہ ہیں وہ یہاں پر دیکھ لیں. کہتے ہیں وہ نوع جس کے نیچے تو کوئی نوع موجود ہو لیکن اوپر کوئی نوع موجود نہ ہو, یعنی سب سے اوپر وہی ہو. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جسم مطلق سب سے اوپر ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر جوہر ہوتا ہے, اور جوہر جو ہے وہ نوع نہیں ہے بلکہ وہ جنس ہے, تو اس لیے جسم مطلق سب سے اوپر والی نوع ہے. اب نوع سافل وہ نوع ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی نوع موجود ہو لیکن نیچے کوئی نہ ہو, یعنی سب سے اینڈ پر وہی ہو. تو انسان سب سے اینڈ پر ہے نا, اس سے نیچے تو اس کے افراد آ جاتے ہیں, زید, بکر وغیرہ, وہ تو جزئی ہو جاتے ہیں, وہ تو کلی بنتے ہی نہیں ہیں. تو جب وہ کلی نہیں بنتے تو وہ نوع میں بھی شامل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے وہ نوع الانواع بھی کہا جاتا ہے, نوع
नवा इंसान को। फिर नोए मतवसत कौन सी होती है? जो दरमियान में हो, यानी जिसके ऊपर भी कोई नौ मौजूद हो और नीचे भी कोई नौ मौजूद हो, जैसे हैवान और जिसमें नामी। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये नोए मतवसत है। अब नोए मुफरत क्या है? कहते हैं वो नौ होती है जिसके ना तो ऊपर कोई नौ हो ना ही नीचे कोई हो। अब हमने ऐसी तो कोई पढ़ी नहीं, तो उसकी एक वो वजाहत यहाँ पर बयान कर रहे हैं। वो इस वजह से कि कुछ आइमा कराम के दरमियान यहाँ पर इख्तलाफ पाया जाता है, और वो इख्तलाफ क्या होता है कि बाज़ ये कहते हैं कि अक़ल जो होती है ना वो नज़र नहीं आती, ठीक है। अब चूंकि अक़ल हमारे सामने, उसका कोई वजूद हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो कायम तो है ना, वो कायमुन बिनफ़्सी ही है, ख़ुद ब खुद कायम है अक़ल। तो अब अक़ल का क्योंकि कोई वजूद हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो उसके बारे में आइमा कराम का थोड़ा सा इख्तलाफ आता है, और उसी इख्तलाफ की वजह से ये चौथी किस्म नोए मुफरद जो है वो यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो उसकी वजाहत के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक तस्वीर के ज़रिए से उसको मैं बताऊँगी। देखें, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आप लोग एक चीज़ को गौर करें तो जौहर के अफराद अगर हम देखें तो इसके अंदर अक़ल आ जाती है, ठीक है, हवा आ जाती है, पानी आ जाता है, कोई भी इस तरह की जो चीज़ जो खुद ब खुद अपना वजूद रखती है हम उसके बीच में शामिल कर सकते हैं। जौहर के अफराद में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखें, जौहर हमारे पास एक जिन्स है। जिन्स क्यों है? क्योंकि इसके बीच में मुख्तलिफ़ हकीकतों वाले अफराद मौजूद है। मुख्तलिफ़ हकीकतों वाले, पानी की हकीकत अलग से है, हवा की हकीकत अलग से है, अक़ल की हकीकत अलग से, जिस्म की हकीकत अलग से, सबकी अलग अलग है ना। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो जौहर क्या है? जिन्स, ठीक है। यानी यहाँ पर मैंने आपको अलग से ये इस तरह से भी बता दिया और इस तरह से भी बता दिया कि देखें, उसके बाद जौहर का हिस्सा कौन सी चीज़ बनेगी? अक़ल। यानी जौहर के अफराद में से हमने एक फ़र्द को ले लिया। अब अक़ल के आगे अफराद लें तो जाहिर सी बात है कि ज़ैद की अक़ल अलग से है, बकर की अक़ल अलग से है, ठीक है, अमर की जो अक़ल है वो अलग से है, अली की अक़ल अलग से है। तो ये उसके अफराद बन जाएंगे ना अक़ल के। तो जब हम लोग अक़ल के अफराद लेंगे तो वो उसकी जुज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ज़ैद की अक़ल जो है वो क्या है? जुज़ई है। किसकी? अक़ल की जुज़ है, ठीक है। और अक़ल जो है वो यहाँ पर कुल्ली हो जाएगी। कुल्ली क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो एक ही, अगर आप गौर करें तो इसके बीच में बहुत सारे लोगों की शिरकत है ना, शिरकत कसीरीन है, इसके बीच में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। यानी ज़ैद की अक़ल भी है, बकर की अक़ल भी है, अमर की अक़ल भी है, उमर की भी है, अली की भी है, सब की हमने इसके बीच में शामिल की। तो और देखा जाए तो इसके अफराद जो हैं, अब अगर आप गौर करें तो कुल्ली में से ये कौन सी कुल्ली आ रही है? तो कहते हैं ये वो कुल्ली आ रही है जिसमें सब की हकीकतें एक ही जैसी हैं। एक ही जैसी हकीकतें किस तरह कि अक़ल 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 अक़ल, हर चीज़ में यही चीज़ आ रही है। यानी हकीकत उनकी क्या बयान की जा रही है कि सबकी अक़ल ही वजाहत हो रही है। तो इसका मतलब कि इसके ऊपर नौ की जो हकीकी तारीफ़ है वो सादिक आती है। यानी इसके जो तमाम अफराद हैं वो सारे के सारे एक ही हकीकत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो अक़ल ऐसी कुल्ली है जो नौए हकीकी बनती है। यानी कुल्ली की अक़साम में से अगर हम देखें तो ये नौए हकीकी बनती है। लेकिन अक़ल किसका जुज़ है? तो वो हम देखते हैं, अक़ल जो है वो जौहर का जुन्स है, जौहर का जो है वो जुज़ है, लेकिन जौहर जो है वो जिन्स है, वो नौ नहीं है। तो उस एतबार से वो कहते हैं कि जब हम जौहर को इसकी जिन्स मानेंगे, यानी जौहर जो है वो मुख्तलिफ़ हकीकतों वाले अफराद का ताल्लुक़ इसके बीच में जब आ रहा है और वो जिन्स बन रही है, तो अब अगर आप गौर करें तो इस अक़ल के नीचे, यानी ये जो नौए हकीकी है, इसके नीचे जो है वो ज़ैद की अक़ल मौजूद है जो कि उसका जुज़ है, ठीक है। और ऊपर देखें तो एक जिन्स है, यानी नौ, ऐसी ये नौ मौजूद है कि ना तो इसके ऊपर कोई नौ मौजूद है ना इसके नीचे कोई नौ मौजूद है। तो इसलिए अक़ल को कहा जाता है कि ये नौए मुफरद है, अकेली नौ है, ना इसके ऊपर कोई नौ ना इसके नीचे कोई नौ। इसी की मज़ीद वजाहत अगर मैं आपको दूँ तो आप ये कर सकते हैं कि जौहर के अंदर हवा शामिल है ना। एक और यहाँ पर पॉइंट बना लें तो उसके बीच में आप बना सकते हैं जौहर, जौहर के बाद यहाँ पर इसका जुज़ बना लें हवा, और हवा के बाद आप बना लें कि जैसे एक शॉपर के अंदर हवा भरी हुई है, पैकेट के अंदर जो हवा भरी हुई है जिसको हम कहते हैं ये वाली हवा मखसूस हो गई ना, तो गोया वो एक मखसूस हो गई कि इसकी एक जगह यहाँ पर आ गई, यानी ये वाली हवा या पैकेट की हवा आप कह लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पैकेट की हवा है ये किसका जुज़ बन रही है? इस हवा का जुज़ बन रही है। तो जाहिर सी बात है हवा के अंदर जब हम देखेंगे तो हवा के अफराद ढूंढें तो ये वाली हवा, ये वाली हवा, ये वाली हवा, इस पैकेट की हवा, इस पैकेट की हवा, तो सारी हैं तो हवाएं ही हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हवा क्या हो जाती है? कुल्ली हो जाती है, और नौए हकीकी होती है जिसमें तमाम अफराद एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप कहेंगे कि हवा जौहर कैसे है, तो जौहर क्योंकि इनका अपना एक वजूद है ना,
کہ ہوا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، قائم ہے، خود بخود قائم ہے، کسی کی محتاج تو نہیں ہے. اسی طرح عقل جو ہے وہ خود بخود پائی جاتی ہے، کسی کی محتاج تو نہیں ہے، یعنی قائم بنفسی ہی ہے. یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ پیکٹ کی ہوا جو ہے اگر ہم پیکٹ پھاڑ دیں تو وہ ہوا کہیں نہ کہیں منتقل ہو جائے گی نا، ختم تو نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں چلی جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ قائم ہے، خود بخود قائم ہے، یعنی وہ جوہر ہے. تو یہ جوہر کا حصہ بن رہی ہے. جوہر جو ہے وہ جنس ہے. ہوا کو دیکھیں تو ہوا جو ہے وہ کلی ہے. کون سی کلی ہے؟ کیونکہ اس کے تمام جو افراد ہیں وہ ایک ہی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں یہ والی ہوا، یہ والی ہوا، یہ والی ہوا، سب میں ہوا 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 کا لفظ ہی آتا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نوع حقیقی ہو جاتی ہے. دو مثالیں میں نے آپ کو یہاں پر دے دی ہے، ایک عقل کی بھی دے دی اور ایک ہوا کی بھی دے دی. تو دونوں صورتیں جو ہیں وہ بالکل سیم اسی چیز میں آتی ہیں. یہی وضاحت انہوں نے یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو دی بھی ہے کہ وہ نوع جس کے نہ تو اوپر کوئی نوع ہو اور نہ ہی نیچے کوئی نوع ہو، جیسے عقل ہے، جبکہ جوہر کو اس کی جنس مانا جائے. تو جو کتاب والی مثال ہے وہی کے ذریعے سے میں نے آپ کو یہاں پر سمجھا دیا کہ جب ہم لوگوں نے زید کی عقل کو جز قرار دیا، کس کا؟ عقل کا. عقل یہاں پر کلی ہو گئی. کلی میں ہم نے دیکھا یہ کون سی کلی ہے، تو اس کی جو ہے تمام افراد ایک ہی حقیقت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے یہ نوع حقیقی ہو گئی. اب عقل جو ہے وہ کس کا جز ہے؟ وہ جوہر کی جز بن رہی ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا تو جوہر جو ہے وہ جنس ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں تو مختلف افراد ہیں. یہ تو نوع اضافی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نوع ہی نہیں بن سکتی. تو اس وجہ سے کہا کہ نہ تو اس کے اوپر کوئی نوع ہے اور نہ ہی اس کی کوئی نیچے نوع موجود ہے.